أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ عز و جل. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں کہ ہمارے علماء اہل سنت کی ہر دم قدم قدم پر شفقتیں، محبتیں، حمایتیں، تائیدیں، حوصلے بڑھاتی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے اور ہمارے دلوں میں مزید علماء اہل سنت کی محبت، ادب و تعظیم میں اور برکت عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ کس قدر دعوت اسلامی سے وابستگان کو تربیت تعلیم ہے اور کتنا آپ نے اس عوام کو علماء اہل سنت سے مربوط کیا، اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. کئی تحریرات، کئی مقامات بیانات، مدنی مذاکروں میں علماء اہل سنت. پھر علماء اہل سنت میں بھی امیر سنت نے جس طرف کہتے ہیں نا کہ وہ بس پہلے دن سے اب تک جس پر بنیادی زور ہے کہ کسی صورت مسلک کے اعلیٰ حضرت سے نہیں ہٹنا. بس اعلیٰ حضرت پر اپنے بارے میں جیسے باپا فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو میری آنکھیں بند ہیں. تو اتنا ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے ہمیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ذہن دیا، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہمیں ان کے پیچھے چلنے کے لیے تربیت کی ہے. یوں سمجھیے کہ وہ اللہ کی کرو رحمت و مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ شارح بخاری ہیں، انتقال فرما گئے. اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور بہت پیار کرتے تھے امیر سنت سے، دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے تھے. ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں اور امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت کی محبت پلاتے ہیں. یہ امیر اہل سنت کے علم کا شاہکار ہے اور ماشاءاللہ اس میں مفتاب قول ہیں اور کافی علماء کرام کی اس پر نظر ہے، تقریضات ہیں. ماشاءاللہ امیر سنت لکھتے گئے اور علماء کرام سے، مفتیان کرام سے اس پر وہ تقریضات اور ان کی نظروں سے بھی گزارتے گئے. میں آج کے اس موقع پر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 382 سے کچھ زکوٰۃ کے انکار کے بارے میں سوال جواب پر چند مدنی پھول امیر سنت نے نقل کیے ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ زکوٰۃ کے موضوع پر بھی اس کتاب کی اہمیت پتہ چلے. یوں تو اس کتاب کے اندر بہت ساری عنوانات ہیں کہ وجود الہی عز و جل کے انکار کے متعلق سوال جواب، اللہ عز و جل مکان سے پاک ہے کے بارے میں سوال جواب، قرآن پاک کے بارے میں، نبی کی گستاخی کے بارے میں سوال جواب، معراج شریف کے بارے میں، نعتیہ اشعار کے شعراء کے بارے میں، انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخیوں کے بارے میں سوال جواب. یوں سادات کرام، عربوں، فرشتوں، جنات، قیامت، عالم و علم دین کی توہین کے بارے میں سوال جواب، رمضان، نماز، زکوٰۃ، یوں کئی عنوانات اس کتاب کے اندر موجود ہیں. ان میں زکوٰۃ کا بھی ایک عنوان ہے. چنانچہ سوال ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر و مرتد ہے. ایک اور سوال ہے، یعنی کس کوئی اگر اس طرح کا بیان کرے، اگر اللہ عز و جل 2.5% سے زائد زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرماتا تو میں نہ دیتا، ایسا بولنے والا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب تحریر ہوا، ایسے شخص پر حکم کفر ہے. فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 5 سے زیادہ نمازوں کا یا رمضان المبارک کے علاوہ روزوں کا یا مال کے 40ویں حصے سے زیادہ زکوٰۃ کا اگر حکم دیتا تو میں اس پر عمل نہ کرتا، ایسے شخص پر حکم کفر ہے. پھر ایک اور سوال لکھا گیا، زکوٰۃ کو ظلم کہنا کیسا؟ جواب، کفر ہے.
پھر ایک سوال لکھا گیا، زکوٰۃ کو حقارتن ٹیکس کہنا کیسا؟ جواب، کفر ہے۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسے کہا گیا تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا یہ ٹیکس میں نہیں دیتا، یا بطور انکار کہا میں نہیں جانتا، ایسے پر حکم کفر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ کتاب کی خوبصورتی دیکھیے کہ یہ سوال جواب آئے، اب آگے امیل سنت درس لکھ رہے ہیں، کتنا پیارا انداز ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مال سے فرض ہو جانے کی صورت میں خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہیں۔ اس ضمن میں حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ صلاۃ وسلام کی خدمت بابرکت میں ایک خوب رو دولہا زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے، جو کہ وہیں موجود تھے، استفسار کیا کہ یہ جوان کون ہے؟ فرمایا اس کی آج ہی شادی ہوئی ہے، چونکہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس لیے اس نے مجھ سے ملاقات کے بغیر اپنی دلہن کے پاس جانا گوارا نہ کیا، لہذا ملنے آیا ہے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کہا، اے داؤد، اس دولہے کی عمر صرف 6 دن باقی رہ گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہو گئے۔ اس واقعے کو 7 ماہ گزر گئے مگر وہ نوجوان فوت نہ ہوا۔ دری اثنا ملک الموت آئے تو حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ملک الموت، وہ نوجوان ابھی تک زندہ ہے؟ ملک الموت نے جواباً کہا، جب میں نے 6 دن کے بعد اس کی روح قبض کرنی چاہی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، میرے بندے کو چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے ہو کر باہر نکلا اور اس نے ایک لاچار فقیر کو پایا تو اس کو اپنی زکوٰۃ دے دی۔ اس محتاج نے خوش ہو کر اس کو درازی عمر بالخیر اور جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوسی بنائے جانے کی دعا سے نوازا۔ میں نے وہ دعا قبول فرما لی اور میں نے اس کے لیے ان 6 دن کو 60 سال لکھ دیا اور مزید 10 سال بڑھا دیے، اور اس کے لیے جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوس لکھ دیا ہے۔ لہذا تم یہ 70 سالہ مدت پوری ہونے سے قبل اس کی روح قبض مت کرنا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب غور کیجئے، صفحہ نمبر 382 سے لے کر اس وقت میں نے 385 یعنی 382 سے 385 کا آدھا صفحہ پڑھا۔ اس میں ہمیں سوال کے جواب بھی ملے، حکایت بھی ملی اور درس بھی ملا۔ کیا تھا مدینہ مدینہ انداز ہے نا، یعنی اس کو پڑھیں تو آدمی پڑھتا چلا جائے، اور جس کو اللہ توفیق دے، حساس ہو، تو پتہ نہیں وہ تو کئی صفحے پر تو توبہ ہی کرتا جائے گا۔ اتنے اس کے اندر میٹھے اسلامی بھائی مواد ہے۔ تو میرے ہند میں جتنے اسلامی بھائی یہاں مدنی چینل کے ذریعے سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، باب المدینہ پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، الحمدللہ UK یورپ میں ابھی کل اجتماع ہمارا ختم ہوا ہے نارتھ لیول کا، ماشاءاللہ بہت کامیاب اجتماع ہوا، بہت کامیاب اجتماع ہوا۔ ایسے ایسے تاثرات ہیں کہ وہاں نوجوانوں کی جیسے کہ انہوں نے تاثرات دیے کہ ایک نوجوان کے تاثرات مجھے آئے، اللہ کرے میرے پاس وقت موبائل میں محفوظ ہو۔ بہت اچھا تاثر آیا کہ اس نے وہاں کے اجتماع میں شرکت کی، اور شرکت کرنے کے بعد اس نے اپنے تاثرات بذریعہ میل بھیجے، اور پورا انگلش میں اس کا یہ تاثرات تھے۔
میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے مل جائے تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو سناتا ہوں. مل گیا. ان 24 جولائی اجتماع 24 جولائی کو اجتماع ہوا تھا. ون برادر who was an regular adulterer and drinker of alcohol, یعنی وہ بدکاری اور وہ شراب اور اس طرح کی جو عادتیں ہوتی ہیں اس میں مبتلا تھا. ایک نوجوان کے بارے میں وہ اس اجتماع میں آیا تھا. repent over his sins, اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. and said, اور کہا, why I was not been here before, کہ میں یہاں اس سے پہلے کیوں نہیں آیا. اس طرح کے تاثرات اس اجتماع سے بہت سارے ایسے تاثرات ملے ہیں. اللہ کی رحمت ہے کہ اس اجتماع کو بھی بہت اسلامی بھائیوں نے پسند کیا, اور پسند کیا نہ ہو کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر سن کو سلامت رکھے. ان کی برکتیں ہیں, ان کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں کو, ان کے فیض کو, علماء اہل سنت کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے, اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر دعوت اسلام